السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حضرت صدر گرامی، دور و قریب سے تشریف لائے ہوئے علماء کرام اور دیگر سامعین حضرات، میں آپ کے سامنے کوئی تقریر کرنے کے لیے نہیں کھڑا ہوا ہوں، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں، اور اس کے بعد پھر صدر محترم اور ان کی ٹیم کا شکریہ ادا کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں۔ اللہ تعالی ان تمام لوگوں کی کوششوں کو قبول فرمائے۔ میں مختصر سی بات یہ کہنا چاہتا ہوں اللہ کے شکر کے طور پہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسے دین سے نوازا ہے جس سے بہتر کوئی دین نہیں۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، وہ دین انسانیت نواز دین ہے، وہ دین امن و امان کا پیغامبر ہے، وہ دین ماڈرن ہے، وہ دین اپ ٹو ڈیٹ ہے، اتنا ماڈرن ہے کہ پوری دنیا کے گوشے گوشے سے روزانہ یہ خبر آتی ہے کہ کوئی ڈاکٹر، کوئی پروفیسر، کوئی سائنٹسٹ مسلمان ہو گیا ہے۔ اپ ٹو ڈیٹ اتنا ہے کہ کسی چیز پہ ایکسپائری ڈیٹ نہیں، کسی حکم میں کوئی ایکسپائری ڈیٹ نہیں، 1400 سال سے ہے، اور جب تک یہ دنیا ہے وہ اس کا وہ حکم رہے گا۔ اس کے نبی صلی اللہ علیہ، اس کی کتاب قرآن یہ انسانیت کتاب ہے، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ایک انسان کی نہیں بلکہ پوری انسانیت کی ولادت تھی۔ آپ کی ولادت باسعادت پوری انسانیت کی ولادت ہے۔ انسانیت چند لوگوں میں محصور تھی، بڑے لوگ وہی انسان مانے جاتے تھے، ورنہ سب لوگ غلامی کی زندگی گزارتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اسلام کو لے کر دنیا میں تشریف لائے، یا اللہ نے ان پہ اسلام کو نازل کیا، اپنی کتاب نازل کی، تو وہی غلام جو سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے تھے، جن کے ساتھ حیوانیت کا برتاؤ ہوتا تھا، وہ حکم ہو رہا ہے کہ جو کھاؤ وہ کھلاؤ، جو پہنو وہ پہناؤ، اگر ان کو کوئی زیادہ کام دے رہے ہو جس میں مشقت زیادہ ہے تو ان کی مدد کرو۔ یہ فرمان آیا، یہ انسانیت نوازی۔ ہمیں افسوس کی بات ہے کہ اسلام اور نبی اسلام نے اور قرآن نے جن امور کے بارے میں سب سے زیادہ انسانیت کا ثبوت دیا ہے، انہی چیزوں کو غلط پروپگنڈا دے کر کے دوسرے مذاہب نے اسلام کو مطعون کیا ہے۔ مثلا غلامی کا مسئلہ ہے، مثلا عورت کا مسئلہ ہے۔ ہمارے بہت سے علماء کرام نے خطاب کیا، عورت کا کیا مقام ہے؟ عورت کا کوئی مقام نہیں تھا۔ اسلام نے جو مقام دیا اور دوسروں نے، دوسرے مذاہب نے جو مقام دے رکھا ہے، تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا۔ میں آخری بات کہنا چاہتا ہوں، سب سے بڑا اعتراض عورت پہ، غلامی پہ، اور اسلام تلوار کے زور سے پھیلا، اپنی انسانیت سے نہیں پھیلا۔ آپ کو یہاں سب پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں، آپ پہلی جنگ عظیم میں جو خسارے ہوئے ہیں جانی اور مالی، ان پہ اگر آپ نظر ڈالیں گے تو پتہ لگے گا کہ انسانیت کہاں تھی اور کہاں نہیں۔ 16 ملین یعنی 1.60 کروڑ
لوگ مرے ہیں دونوں جنگوں میں، پہلی اور دوسری اسلامی جنگ عالمی جنگ میں، اور 2 کروڑ لوگ زخمی ہوئے ہیں۔ دونوں طرف سے مرنے والوں کی تعداد 2 کروڑ کے قریب ہے۔ فوجی 1 کروڑ مرے ہیں۔ 70 لاکھ شہریوں کی جان گئی ہے۔ 60 لاکھ گمشدہ لوگ ہوئے ہیں، برطانیہ اور امریکہ کے پارٹی کے لوگ، اور 40 لاکھ لوگ جرمنی اور اس کے ہمنوا ان کے لوگ گم ہوئے ہیں۔ آپ یہ بتائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو جنگیں ہوئی ہیں، کل سن 2 سے لے کر کے 9 تک، یعنی 8 سال کے درمیان، 8 سال کے درمیان اس 7 جنگوں میں اور چھوٹی بڑی تقریباً 80 سے 100 جھڑپوں میں زیادہ سے زیادہ جو تو تعداد بتائی گئی ہے 600 سے لے کر کے 1018 تک، اتنے لوگ دونوں طرف سے مرنے والے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنے ہاتھ سے یا اپنے تیر سے کسی کو مارا نہیں ہے، ایک آدمی امیہ بن خلف کے علاوہ، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ احد میں بہت ہی ناز و نخرے سے یہ کہتا تھا کہ آج یا تو میں رہوں گا یا محمد رہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس پہ آپ نے تیر اندازی کی، اور کوئی ثبوت نہیں کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین تھے، انہوں نے اپنی تیر اپنی تلوار سے کسی کو مارا ہو۔ اسی طرح سے کوئی عورت یہ پوری جنگوں میں قتل نہیں ہوئی، ایک عورت کے علاوہ جس کا اپنا جرم تھا اس کے بدلے میں وہ ماری گئی۔ کوئی ایسا واقعہ عورتوں کے ساتھ چھیڑخانی کا کوئی پیش ہی نہیں آیا، لیکن بدنام کیا جاتا ہے کہ اسلام ہی کے اندر انسانیت نہیں ہے، اسلام ہی جنگ و جدال اور تلوار کے زور سے پھیلا ہے۔ ایسا پروپگنڈا کیا گیا کہ آج بے شرمی کی حد ہو گئی کہ تمام حقیقتیں واضح ہو جانے کے باوجود بھی ابھی یہی کہا جا رہا ہے۔ لیکن 100 سال سے جب ان لوگوں میں کچھ لوگوں میں شرم و حیا آئی اور لکھنا پڑھنا شروع کیا تو دھیرے دھیرے اعتراف کرنے لگے کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پروپگنڈے کی دنیا ہے۔ آج ہی آپ دیکھیں، ریپیٹ اے لائی 100 ٹائم ول بی اے گوسپل ٹو، کسی جھوٹ کو 100 مرتبہ دہراؤ تو بہت ہی مقدس قسم کا جھوٹ بن جائے گا، سچ بن جائے گا۔ آج یہی ہو رہا ہے۔ میں صرف یہ کہنا چاہتا تھا کہ ہمارے علماء نے جتنی گفتگو کی کوئی گوشہ نہیں چھوڑا۔ میرے ذہن میں آیا کہ اس گوشے کو تھوڑا سا ابھارا جائے۔ یہ ہمارے نبی اسلام ہیں، یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ اللہ جس کی توحید کے پیغامبر ہمارے انبیاء کرام رہے ہیں، اس کا یہ مسلک رہا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری آپ کی اس آمد کو قبول فرمائے۔ دور قریب سے جو آئے ہیں، اللہ اس آمد کو قبول فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من عاد مریضا او زار اخا له فی اللہ ناداہ مناد ان طبت وطاب ممشاک وتبوأت فی الجنۃ منزلا۔ آپ کا آنا مبارک ہو، آپ کو خوش آمدید، اور آپ نے اپنے اس اخلاص کی وجہ سے جنت میں اپنا گھر بنا لیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا مصداق بنائے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی آپ تمام حضرات یہاں سے اپنے گھروں کو بخیر و خوبی واپس جائیں اور یہ پیغام لے کر کے جائیں، جماعت کا پیغام، کتاب و سنت کا پیغام۔ آپ کو بھی اور کہنا ہے نا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔